السلام علیکم دوستو، آج جو میں کہانی پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے قبولیت کا فن۔ ماں جی بتائے نا کیا فیصلہ کروں، عجیب دراہے پہ لا کھڑا کیا ہے آپ کے اس نے۔ ارم تم بھی تو اتنی سی بات کو مسئلہ بنائے بیٹھی ہو۔ اماں یہ اتنی سی بات ہے، لڑکیاں بالکل اپنی ماؤں پر ہی جاتی ہیں عادتوں میں۔ جب بھی میں نے عمر کی اس کزن کو دیکھا ہے ہمیشہ ہی بڑی سفٹی پن بڑے ڈھنگے پن سے کہیں نہ کہیں لگی ہوتی ہے، اور قمیص کے چاک تو ہمیشہ ہی پھٹے ہوتے ہیں، کبھی اس میں بھی سیفٹی پن ٹھوسی ہوتی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں۔ اماں مجھے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے، بہتر ہے وہ پڑھی لکھی ہے، شکل و صورت بھی ہے۔ ارم ٹھنڈے دل سے سوچو، لڑکی ہر لحاظ سے اچھی ہے، کھانا کتنا اچھا پکاتی ہے، اکلوتی ہے، لیکن گھر کو بہت پیار سے سنبھالا ہوا ہے، دیکھے بھالے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کے تمہارا بیٹا اسے پسند کرتا ہے۔ ہاں اماں اور سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، کچھ باتیں میرے ذہن میں اٹک کے رہ جاتی ہیں کہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ اگر یہی پسند ہے تو بٹن ٹانکنے اور ٹانکا لگانے کا ہنر بھی سیکھنا پڑے گا۔ ارے نانو میں تو پوری قمیص سینا سیکھ لوں گا، بس رشتہ کریں آپ لوگ۔ بے تکی باتیں، یہ نہیں کہ سمجھاؤں گا بیوی کو۔ اچھا اماں افرا کو میری زندگی میں شامل تو ہونے دیں، سب سمجھا دوں گا۔ رشتہ پکا ہو چکا تھا اور سال بعد شادی کا عندیہ دے دیا گیا تھا۔ اس دوران جب بھی ارم بیٹے کے سسرال جاتی واپسی پر وہ کھڑتی رہتی، کتنا شوق ہے سیفٹی پن لگانے کا۔ جب بھی افرا ملتی کہیں نہ کہیں سیفٹی پن لگی ہوتی، ارم کو بے چینی ہوتی، اماں اور بیٹی دونوں ہی کہیں نہ کہیں بڑی سیفٹی پن لگائی ہوئی ہوتی۔ کئی بار یہ بات زبان تک آتے آتے رہ جاتی اور ارم یہی سوچتی نیا نیا رشتہ ہے، برا نہ مان جائے۔ افرا کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، تدفین دوسرے دن ظہر میں تھی، لیکن عمر کے کہنے لگے ڈبل رشتہ داری ہے، رات میں چلیں گے۔ خیر رات میں ہم افرا کے ہاں پہنچے۔ افرا تو دادی کی غم میں رو رو کے ہلکان ہو رہی تھی، میں نے اسے گلے سے لگایا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ ارم تسلی کیا دیتی، ان کے تو سینے میں اتنی زور سے سوئی چبھی کہ حواس باخاستہ ہو کر آہستہ سے افرا کو الگ کیا، پھر افرا کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور اپنا سینہ سلہانے لگی۔ ہو نہ ہو یہ سیفٹی پن ہوگا، دیکھے تو گلے کی سیفٹی پن کھلی ہوئی تھی۔ جلدی سے افرا کی توجہ سیفٹی پن پہ مبذول کرائی، لاپرواہی سے دوبارہ بند کی اور رونے میں مشغول ہو گئی۔ ارم سے رہا نہ گیا، بول ہی پڑی، افرا کسی اور کو بھی لگ سکتی ہے۔ افرا نے دوبارہ سیفٹی پن نکالی اور کھلے گلے کو موڑ کر دوبارہ لگا دی۔ یہ بڑا ہے اس لیے لگائی ہے۔ ارم بولنا تو بہت چاہتی تھی، لیکن وقت اور موقع کی مناسبت سے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اپنے سینے پہ سیفٹی پن کی تکلیف بڑھتے دیکھی تو مردانے میں چھوٹے بچے کو بھیج کر عمر کو بلوایا اور گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر دیکھا تو پن اچھی خاصی جگہ پہ چلی گئی تھی۔ ٹیوب لگا کے ایک دفعہ پھر آرام سے بیٹھ گئی۔ دوسرے دن تدفین میں جانا تھا۔ ارم نے آج تو سوچ لیا تھا کہ گلے ملیں گی تو ہلکے سے، پھر کوئی سیفٹی پن نہ لگ جائے۔ بیٹی بھی صبح ہی اپنے سسرال سے واپس آئی تھی اور بھائی کی سسرال جانے کا ارادہ تھا۔ خیر بخیر و عافیت تدفین کے بعد گھر پہنچے تو بیٹی کہنے لگی، امی بھابھی کی قمیض کا چاک پھٹا ہوا تھا اور گلے میں اتنی بڑی سیفٹی پن لگا رکھی تھی، اندر سے لگا لیتی اگر گلا بڑا تھا تو اتنی بری لگ رہی تھی۔ ارے بیٹا، چلتی پھرتی دادی چلی گئی، کپڑے اور لتے کا کیا ہوش ہوتا ہے۔ بیٹی کے سامنے ایسی بات کرنا مزید بات کو بڑھاوا دیتا تھا۔ ایک اماں ہی تھی جن سے ہر طرح کی بات کر سکتے تھے۔ خیر اللہ نے خیر و عافیت سے منگنی سے شادی کی تاریخ تک کا سفر طے کرایا۔ آج کل شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں، نہ پایا تو اس میں بھی چاک پھٹا ہوا تھا اور ارم کو غصہ تو بہت آیا مگر بولنا بیکار تھا۔ ٹیلر کو سختی سے ہدایت کی کہ دلہن کے جتنے کپڑے ہیں سب کی چاک مضبوط کرنا اور گلے کا خاص خیال رکھنا، بڑا نہ ہو۔ ٹیلر بھی شکل دیکھ رہا تھا۔ ارم اسے کیا بتائیں کہ دلہن کا چاک پھاڑنے اور گلا کو چھوٹے کرنے کے لیے سیفٹی پن لگانے کا شوق ہے، اگر بٹن ٹوٹا ہوا ہو تو بھی عقلمندی سے وہاں سیفٹی پن لگا لیتے ہیں۔ شادی پہ سبھی دلہن کی تعریف کر رہے تھے، ارم دلہن تو شاندار ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ارم مسکرا مسکرا کے سب کی تعریفیں سمیٹ رہی تھی اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ آج ماں بیٹی کے لباس میں کہیں بھی سیفٹی پن نظر نہیں آ رہی۔ عزت رہ گئی۔ رخصت کروا کے دلہن کو گھر لائے، کھیر کھلائی گئی، مبارکباد سلامت کی دور چلے۔ ارم بیگم بہو کو کمرے میں لے جانے کے لیے بیٹی سے کہنے آئیں تو بیٹی افرا بہو سے پوچھ رہی تھی، بھابھی شرارے کی شرٹ کی فٹنگ ٹھیک آئی تھی؟ نہیں آپی، شاید شادی کی شاپنگ کر کر کے میں دبلی ہو گئی ہوں، اتنی لوز تھی تو بھیج دیتی، میں نے ٹیلر سے کہہ دیا تھا فٹنگ کا مسئلہ ہوا تو دوبارہ لاؤں گی شرٹ، اس نے کہا تھا کہ میں کر دوں گا ٹھیک، اب اتنے سے کام کے لیے کیا بھیجتی، کمر سے لوز تھی، میں نے 2 بڑی سیفٹی پنیں دونوں سائیڈ میں لگائیں
دوپٹے میں کون سی نظر آنی تھی، گلا بھی تھوڑا بڑا تھا، اسے بھی میں نے سیفٹی پن سے سیٹ کر لیا تھا۔ پھر پارلر والی نے جب دوپٹہ سیٹ کیا تو اس نے بھی پن لگا کے سیٹ کر دیا تھا۔ میں اور بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے، لیکن جب میری نگاہ بیٹے کی جانب اٹھی تو اس کے چہرے پہ خوشی چھلک رہی تھی۔ بے اختیار دل سے دعا کی، یا اللہ بچے کو سیفٹی پن سے بچانا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا مجھے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔